بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین، اسلام کی تاریخ میں اہل البیت کا نام ہمیشہ احترام، عدل، محبت اور قربانی کی علامت رہا ہے، لیکن تاریخ کے صفحات میں کچھ ایسے حکمران بھی گزرے ہیں جو اہل البیت سے تعلق رکھتے تھے، مگر ان کے دور حکومت میں ظلم، فتنہ اور خونریزی کے واقعات نے امت مسلمہ کو ہلا کے رکھ دیا۔ آج ہم بات کریں گے ایسے 5 حکمرانوں کے بارے میں جو اہل بیت سے نسبت رکھتے تھے، مگر انہوں نے اسلامی اصولوں کی روح کے خلاف عمل کیا اور اسلامی قانون، اسلامی اقتدار کا طریقہ اور اسلامی اقدار کو انہوں نے اپنے قدموں کے نیچے روند ڈالا۔ آئیے تاریخ کے ان پوشیدہ اور تلخ حقائق کو جانتے ہیں۔ سب سے پہلا حکمران عبید اللہ المہدی ہے، جو خلافت فاطمی کا بانی تھا۔ اپنے آپ کو فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے نسل سے بتلانے والا یہ حکمران جب شمالی افریقہ کا خلیفہ بنا، شروع میں اہل البیت کی محبت کی گیت گاتا رہا، اپنے آپ کو اہل البیت میں کہتا تھا اور اہل البیت کے نام کو اس نے سیاست اور اقتدار کے لیے استعمال کیا۔ لیکن جب اقتدار ملنے کے بعد ہزاروں اہل سنت والجماعت کے مسلمانوں کو اس نے تہ و بالا کر دیا، ان کو قتل کر دیا، اور صرف اس جرم میں کہ آپ میرے خلافت کو کیوں نہیں مانتے۔ دوسرا حاکم یا خلیفہ الحاکم بامر اللہ ہے، یہ بھی فاطمی خلیفہ تھا اور اہل تشیع کے ساتھ اس کا تعلق تھا۔ ابتدا میں نرم مزاج، لیکن بعد میں سخت گیر، ظالم، حتیٰ کہ خود ساختہ خدائی کا دعویٰ کرنے لگا۔ یہ مصر کی مٹی ایسی ہے، فرعون کے بعد جتنے باطل لوگ یہاں پر برسر اقتدار آئے وہ یہ دعویٰ ضرور کرتے ہیں۔ تو الحاکم بامر اللہ نے بھی خدائی کا دعویٰ کر دیا۔ اس کے حکم پر بیت المقدس اور القدس میں جو کلیسا تھے، وہ مساجد، سب کچھ تباہ کر دیے گئے اور ہزاروں لاکھوں مسلمانوں کو اس نے شہید کیا۔ تیسرے نمبر پر جو نام آتا ہے المختار الثقفی، جس کو کون نہیں جانتا، اہل تشیع اس کو اپنا امام مانتے ہیں۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بدلے کا نعرہ لگایا، بظاہر اہل بیت کا حامی نظر آتا تھا، مگر تحریک میں قتل، انتقام اپنے عروج پر تھا۔ بے گناہ لوگوں کو یا سارات الحسین کے نعرے کے آڑ میں قتل کر دیا۔ یعنی حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے انتقام کے لیے اس نے تحریک شروع کی، اہل البیت کے ساتھ محبت جتلایا، لاکھوں مسلمانوں کو جمع کیا اور لاکھوں مسلمانوں کو قتل کر دیا، اور حد یہ کہ آخر میں جا کر نبوت کا جھوٹا دعویٰ کر دیا اور مصعب بن زبیر کے ہاتھوں مارا گیا۔ چوتھے نمبر پر آتا ہے جی مراکش کا ادریس ابن عبداللہ۔ یہ ادریسی سلطنت کا بانی ہے، جس پر ہمارا ایک مستقل ویڈیو ہے۔ مراکش میں اہل البیت کے نعرے کے ساتھ حکومت بنائے اور اسی نام کو اقتدار کے حصول کا ذریعہ بنایا، اور اسی حصول کے تگ و دو میں لاکھوں مسلمانوں کو مار دیا، قتل کر دیا گیا۔ پانچویں نمبر پر جس حکمران کا نام آتا ہے وہ یحییٰ ابن زید ہے۔ یہ زیدی تحریک کا رہنما تھا، ظلم کے خلاف آواز اٹھائی، لیکن بعد میں جو پیروکار تھے انہوں نے مسلمانوں کے خلاف بے تحاشا جنگیں لڑی اور زیدی تحریک کا نام دیا، جس میں ہزاروں مسلمان شہید ہوئے، لاکھوں بے گھر ہوئے، بہت سارے نقصانات مسلمانوں نے اٹھائے۔ یہ وہ 5 حکمران تھے جو اہل البیت کے ساتھ نسبت رکھتے تھے، اہل البیت کے نعرے کے ساتھ آئے تھے یا براہ راست اہل البیت میں سے تھے، لیکن انہوں نے مسلمانوں پر جو مظالم ڈھائے اور مسلمانوں کا جو قتل کیا، اس سے یہی آگاہ ہوتا ہے کہ ہر نام
हर नारा काम का नहीं होता। आलुल बैत का नाम तो अदल, सबर, तकवा की अलामत है, मगर जब ये नाम इख्तिदार, सियासत और बदले के लिए इस्तेमाल हुआ तो तबाही तबाही आई। हमें आलुल बैत के किरदार को सियासत के तौर पर नहीं, अखलाक के नजर से देखना चाहिए, और उम्मत को अगर मुत्तहिद करना चाहते हैं तो सहाबा किराम और अहलुल बैत के अखलाक को अपनाना होगा। सिर्फ उनके नारे से काम नहीं चलेगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है और आपकी मालूमात में इजाफा हुआ है तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि इस तरह की मालूमाती वीडियोस, तारीखी वीडियोस आप तक बर वक्त पहुँचते रहें। और अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।